بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دردوں کے لیے ایک اکسیر اعظم نسخہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، چند دن تک موسم تبدیل ہو جائے گا، پھر موسم سرما شروع ہو جائے گا، اور جو دردوں میں مبتلا مریض ہیں، گنٹھیے کے مریض ہیں، جسمانی دردوں کے مریض ہیں، ریاحی دردوں کے مریض ہیں، ان کے لیے موسم سرما جو ہے وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ ایسے تمام مریضوں کی خدمت میں، بالخصوص اطباء کرام کی خدمت میں یہ نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ نسخہ بنیادی طور پر طبیبوں کے لیے ہی ہے، جو ضرورت مند شائقین طب ہوں یا مریض ہوں، وہ اپنے علاقے کے یا اپنے کسی ملنے والے اچھے طبیب سے رابطہ کر کے اس سے یہ نسخہ بنوا کر استعمال کریں۔ خود استعمال اس کو اپنی مرضی سے بنا کر نہ کھائیں، بلکہ اپنے طبیب کے مشورہ کے ساتھ بلکہ اس سے بنوا کر استعمال کریں، تاکہ نسخہ بھی صحیح بنے اور پھر طبیب کی مشاورت شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائیں گے۔ اطباء کرام جو ہوتے ہیں وہ آپ کے مزاج کو سمجھتے ہیں، آپ کے لیے غذائی چارٹ بھی مرتب کر کے دے دیتے ہیں آپ کو، اور نسخے کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، اور وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سا مریض ہے، اس کو کون سی دوائی استعمال کروانی ہے۔ میں یہ نسخہ چونکہ دردوں کے لیے اکسیر اعظم ہے، میرے مکتب پہ الحمدللہ بڑے اعلیٰ قسم کے نسخہ جات جو مجھے میرے اساتذہ کی طرف سے ملے، میرے بزرگوں کی طرف سے مجھے ملے، وہ میں بناتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ پوری دیانتداری کے ساتھ قیمتی سے قیمتی اجزاء نسخہ میں شامل کیے جائیں، اور پھر وہ نسخہ جات مناسب ترین قیمت پر اپنے جو مریض بھائی ہیں ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بھائی آتے ہیں، ان کو فراہم کریں۔ تو کچھ عرصہ سے میں نے اپنے خاص نسخہ جات جو ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو یہ بھی آج کا نسخہ جو ہے وہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ انشاءاللہ جو اس نسخہ کو بنا کے استعمال کرے گا، پھر ہی اس کو پتہ چلے گا کہ یہ نسخہ اللہ کے فضل و کرم سے کتنا اعلیٰ اور مجرب ہے۔ نسخہ پیش کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے میٹھا تیلیہ لینا ہے 1 تولہ۔ میٹھا تیلیہ کے سلسلے میں عرض ہے کہ میٹھا تیلیہ جو ہے وہ مارکیٹ میں 3 قسم کا ملتا ہے۔ سب سے پہلے اول نمبر میٹھا تیلیہ سیاہ ہوتا ہے۔ سیاہ میٹھا تیلیہ جو ہے وہ ذرا کم یاب ہے، مل جاتا ہے لیکن بہت مشکل سے ملتا ہے، تو میٹھا تیلیہ سیاہ مل جائے سب سے بہتر ہے۔ سیاہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو توڑتے ہیں تو وہ اندر سے سیاہ نکلتا ہے، یہ میٹھا تیلیہ سیاہ۔ دوسرا میٹھا تیلیہ ہوتا ہے جو براؤن ہوتا ہے۔ براؤن کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ اس کو توڑیں گے تو وہ اندر سے براؤن نکلے گا، یہ میٹھا تیلیہ براؤن ہوتا ہے۔ اگر میٹھا تیلیہ سیاہ نہ مل سکے تو پھر آپ نے اس نسخہ میں میٹھا تیلیہ براؤن ڈال لینا ہے، یہ پنساریوں کی دکان سے مل جاتا ہے۔ تیسرا میٹھا تیلیہ کی قسم جو ہوتی ہے وہ سفید ہوتی ہے، جو عام مارکیٹ میں دستیاب ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اس کو توڑیں گے تو وہ اندر سے سفید نکل آئے گا، ہوگا وہ بھی میٹھا تیلیہ، لیکن یہ سفید میٹھا تیلیہ عموماً ہلکا ہوتا ہے، فوم کی طرح اس میں ہلکا ہوتا ہے، وزن اتنا اس کا زیادہ نہیں ہوتا، یہ آپ نے نہیں لینا۔ میٹھا تیلیہ یا سیاہ لینا ہے یا براؤن لینا ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے، سمجھدار معالج جو ہیں وہ چیک کر کے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں میٹھا تیلیہ سفید ڈالیں گے تو نسخہ کام تو کرے گا لیکن بہت پھر اس کے اثرات کم ہوں گے۔ میٹھا تیلیہ سیاہ مل جائے سب سے بہتر، اگر سیاہ نہ ملے تو پھر آپ نے اس نسخہ کی تیاری میں میٹھا تیلیہ براؤن جو ہے وہ شامل کر لینا ہے۔ یہ آپ نے لینا ہے 1 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے مرچ سیاہ 1 تولہ، مگا 1 تولہ،
سونڈ، خشک ادرک جس کو بولتے ہیں، سونٹھ بھی بولتے ہیں، یہ آپ نے سونڈ جو ہے یہ لینی ہے 1 تولہ۔ لہسن خشک لہسن کا پاؤڈر بھی مارکیٹ سے دستیاب ہے مختلف کمپنیوں کا، وہ آپ لے لیں، یا دیسی لہسن لے کے اس کو خشک کر لیں اور اس کا پاؤڈر جو ہے یا خشک لہسن 1 تولہ آپ نے لینا ہے۔ چترک، جس کو چترا بھی کہتے ہیں، چیتا بوٹی بھی کہتے ہیں، چترک بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے چترک، یہ آپ نے لینی ہے 1 تولہ۔ یہ خشک لکڑیاں سی ہوتی ہیں، اگر کسی آدمی کو کوئی بہت ماہر طبیب ہے تو چترک کی وہ بوٹی کو جانتے ہیں، یہ بھی بہت ہی نایاب اور کمیاب بوٹی ہے، تازہ جو ہے، اگر کسی کو دستیاب ہو تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جڑوں کا چھلکا لینا ہے۔ اگر اس کی جڑ کا چھلکا ڈال کے نسخہ کو بنائیں گے تو نسخہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے سمجھ لیں کہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ چترک بوٹی جو اطباء کرام جانتے ہیں، وہ چترک کی جڑیں لے کے ان کا چھلکا اتار کے وہ نسخہ میں ڈال لیں، یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ اگر بازار سے کوئی جو طبیب ایسے لوگ ہیں جو جڑی بوٹیوں کی شناخت نہیں رکھتے تو پھر وہ بازار سے چترک لے لیں۔ 1 تولہ مغز جائفل 1 تولہ، جلوتری 1 تولہ، اکر کرا خالص لینا ہے اس میں اعلیٰ کوالٹی کا 1 تولہ، اسگند ناگوری 1 تولہ، لونگ 1 تولہ، دار چینی 1 تولہ۔ یہ تمام چیزیں میٹھا تیلیا سے لے کے دار چینی تک آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ اس کے بعد ہیرا ہنگ اصلی، ہیرا ہنگ لینی ہے، اصلی لینی ہے۔ ہیرا ہنگ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو بو ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اور یہ زرد رنگ کی چمکدار ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے، دوسری ہنگ اس میں شامل نہیں کرنی۔ ہیرا ہنگ اصلی 6 ماشا، سرنجان شیریں یا سرنجاں تلخ، اس میں سرنجاں تلخ ڈالنی ہے، شیریں نہیں ڈالنی، سرنجاں تلخ 6 ماشا اور زعفران خالص 6 ماشا۔ پہلے اجزاء سب 1 تولہ ہیں، ہیرا ہنگ اصلی، سرنجاں تلخ اور زعفران خالص، یہ 6 ماشا ہیں۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس لیں۔ میٹھا تیلیا کو اس نسخہ میں مدبر کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ میٹھا تیلیا کو لے کے اس کو کھرل میں ڈال کے بالکل باریک کر لیں، پھر تمام چیزوں کو بالکل باریک پیس لیں علیحدہ علیحدہ، اور پھر شامل کریں۔ آخر میں زعفران، اس کو علیحدہ باریک پیس لیں، اور سرنجان شیری، اس کو بھی باریک پیس لیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، ہیرا ہنگ، اس کو بھی باریک پیس لیں۔ تمام نسخہ کو مکس کر کے اچھی طرح گرائنڈ کریں۔ جب یہ اچھی طرح گرائنڈ ہو جائے گا تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا، اس نسخہ میں جب یہ اچھی طرح گرائنڈ کر لیں تو تھوڑا سا شہد ڈالنا ہے، شہد ڈال کے اس کی کٹائی کرنی ہے۔ کٹائی کریں، ہلکا تھوڑا سا شہد ڈالنا ہے کہ جس سے یہ گولی کا بس قوام بن جائے۔ اس کی اچھی طرح کٹائی کرنی ہے، اتنی کٹائی کرنی ہے کہ یہ دوائی موم کی طرح باریک ہو جائے۔ اس کے بعد صرف 1 رتی کی برابر، 1 رتی کے برابر، جو اطباء کرام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کتنا وزن آتا ہے، 1 رتی کے برابر آپ نے اس کی گولی بنا لینی ہے۔ گولی بنانے کے بعد اس پہ یا تو آپ اس کو ویسے رکھ لیں یا چاندی کا ورق چڑھا لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب 1 گولی مریض کو صبح ناشتے کے بعد 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کے صبح ناشتے کے بعد دیں، تقریباً آدھا گھنٹہ سے لے کے 1 گھنٹے بعد تک آپ دے سکتے ہیں، 1 گھنٹے بعد تک دے دیں دودھ میں دیسی گھی ڈال کے۔ اسی طرح شام کو کھانے کے بعد دودھ میں دیسی گھی ڈال کے اس 1 رتی کی گولی جو ہے وہ آپ نے رات کو پھر دے دینی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں میں، بلکہ چند خوراکوں میں فائدہ شروع ہوگا، اور مسلسل 2-3 ہفتہ کے استعمال سے جسمانی درد و گنٹھیا میں مبتلا مریض
جوڑوں میں کے درد میں جو مبتلا مریض ہوتے ہیں، اعصابی دردیں، ریاحی دردیں، کمزوری، تھکاوٹ، سستی، دردوں کے متعلقہ جتنے مسائل ہیں، یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہونے والے درد، خشک گرم، یہ نسخہ جو ہے مزاج کے اعتبار سے تقریباً خشک گرم بنے گا۔ خشک گرم مزاج کا حامل یہ نسخہ ہے، اور خشک گرم سے لے کے گرم خشک تک اس کے افعال و اثرات جو ہیں آتے ہیں۔ دونوں قسم کی ادویات موجود ہیں، خشک گرم بھی ہیں، گرم خشک بھی ہیں۔ اب یہ تمام اعصابی مسائل، اعصابی غدی مزاج کی وجہ سے دردیں ہوں، بلغمی مزاج کی وجہ سے دردیں ہوں، یا اعصابی عضلاتی خشک تر سرد مزاج کی وجہ سے دردیں ہوں، یا خشک سرد مزاج کی وجہ سے دردیں ہوں، ان تمام دردوں کے لیے یہ اکسیر اعظم نسخہ ہے۔ بغیر کسی قسم کے کیمیکل کے، بغیر سٹیرائڈز کے 100% یونانی دردوں کے لیے اکسیر اعظم نسخہ ہے۔ اس نسخہ کے استعمال کے دوران 2 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ مریض کو خالی پیٹ یہ دوائی کبھی بھی نہیں دینی، ناشتہ کروا کے اس کے بعد دودھ گھی کے ساتھ اس کی دوائی جو ہے اس کو دینا ہے، صبح و شام دینا ہے، مرغن غذائیں ساتھ استعمال کریں، اور مریض کے مزاج کے مطابق اس کو پرہیز کروانی ہے۔ پرہیز نہ کریں گے تو مریض شفا یاب نہیں ہوگا۔ اس نسخہ کو مریض کی قوت برداشت اور طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ 2 گولیاں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر مریض کمزور ہے تو اس کو 1 گولی روزانہ بھی دی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نسخہ کو 2 ہفتہ سے لے کے 1 ماہ تک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دردوں کو چند خوراکوں میں اڑا دینے والا نسخہ ہے۔ لنگڑی کا درد، جس کو ارک النساء بھی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک بہت ہی اعلیٰ دعا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔